السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو اپلائی اینڈ نمز اینٹری ٹیسٹ۔ اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ نمز ہے کیا۔ نمز ایکچولی از نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز وچ از لوکیٹڈ ان راولپنڈی اینڈ ایسوسیٹڈ ود آرمی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز اینڈ سی ایم ایچ ہاسپٹلس۔ بچوں، اس کی جو رجسٹریشن سٹارٹ ہوئی تھی وہ 16 جولائی سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس میں اپلائی کرنے کی ٹیسٹ میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 19 اگست۔ آپ 2 سپٹمبر تک بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی رجسٹریشن فی زیادہ ہوگی۔ تو جو نارمل رجسٹریشن فی ہے وہ ہے 3500 روپے، اور جو لیٹ رجسٹریشن فی ہے وہ ہے 5000 روپے۔ تو ابھی ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو اپلائی اینڈ نمز اینٹری ٹیسٹ۔ اس کی ملٹیپل ریزنس ہیں۔ جو سب سے پہلی اور میجر وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کو نمز میں اپلائی کرنے سے اور اس میں اچھے مارکس لینے کا ایک یہ ایج ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پبلک سیکٹر میں ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ تو نمز کا صرف ایک ہی پبلک سیکٹر کالج ہے، وہ ہے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی۔ تو ادھر آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے دونوں ہی MBBS اور BDS میں۔ تو اس کی فیس اسٹرکچر تھوڑی سی زیادہ ہے UHS کے کالجز سے، تو آپ کو 2.5 لاکھ دینا پڑتا ہے MBBS کے لیے، اور سیم ایز اٹ BDS کے لیے۔ لیکن اس کا ایک تھوڑا سا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ادھر کیڈٹس کی طرح رہنا پڑتا ہے، تو آپ کو ادھر کہتے بھی نمز کیڈٹ ہیں، اور آپ کو ہفتے میں ایک بار پہننے کے لیے آرمی کی یونیفارم بھی ملتی ہے، گرلز کے لیے ساڑی، اور جو بوائز ہیں ان کے لیے خاکی یونیفارم۔ اس کا دوسرا امپورٹنس یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ASRC بھی کسی بھی سٹی کے ASRC میں جا کے آرمی میڈیکل کالج یا میڈیکل کیڈٹ کے لیے ٹیسٹ دیا تھا اور ان کا ٹیسٹ پاس ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نمز کا ٹیسٹ دیں اور اچھے مارکس لیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ سے نمز کا ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے اور MD کیٹ کے ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے وہ بھی لیا جائے گا، اور پھر آپ کا فائنل میرٹ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جن کے پیرنٹس آرمی میں ہیں، تو ان کا یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ انہوں نے پیئنگ کیڈٹ پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ پیئنگ کیڈٹ پہ فیس تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تو وہ بھی CMH کالجز میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے پیئنگ کیڈٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، ان کے لیے نمز کا ٹیسٹ پاس کرنا اور اچھے مارکس لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ان کا پیئنگ کیڈٹ سیٹ پر ایڈمیشن ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کا جو مجھے سب سے میجر فائدہ سمجھ آیا وہ اسٹوڈنٹس جن کا گورنمنٹ کالجز میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہوتا، اور وہ کسی اچھے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور اچھا اور سستا پرائیویٹ میڈیکل کالج، تو وہ ہے CMH کالجز۔ جتنے بھی CMH کالجز ہیں پاکستان میں، وہ ایک تو ہائی رینکڈ کالجز ہیں، اوپر سے ان کی فی بھی کم ہے۔ تو جیسے کہ ابھی ہمارے پاس نمز کے جو ریلیٹڈ ایفیلیٹڈ کالجز ہیں، ان میں CMH لاہور ہے، یہ A+ گریڈ کا کالج ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز CMH کوئٹہ، یہ بھی A+ گریڈ کا کالج ہے۔ اس کے علاوہ CMH ملتان، یہ A گریڈ کا کالج ہے۔ فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد، یہ بھی A گریڈ کا کالج ہے۔ اسی طرح کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز CMH کراچی، یہ B گریڈ کا کالج ہے۔ اور واہ میڈیکل کالج واہ کینٹ، یہ بھی B گریڈ کا کالج ہے۔ اور CMH بہاولپور، یہ C گریڈ کا کالج ہے۔ تو اس طرح UHS کے کالجز یا دوسرے پروونسز کے کالجز کے لحاظ سے جو نمز کے کالجز ہیں نا، ان کی رینکنگ اور معیار بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے سستے کالجز ہیں پورے پاکستان میں۔ تو جیسا کہ کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو کہ A+ گریڈ کا ہے، لیکن اس کی فی تقریباً پر ایئر 9 لاکھ ہے، اور CMH بہاولپور جو کہ C گریڈ کا ہے، اس کی پر ایئر فی 10 لاکھ ہے، اور CMH ملتان جو کہ A گریڈ کا ہے، اس کی پر ایئر فی 11 لاکھ ہے۔ تو ایسے کالجز، ایسے ہائی رینکڈ آرمی ایفیلیٹڈ کالجز آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملیں گے جن کی اتنی زیادہ کم فی ہو۔ تو اگر ہم UHS کے کالجز کی بات کریں، تو ایسے کالجز جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، تو ان کی بھی 15 لاکھ سے کم فی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے سستے، سب سے ہائی رینکڈ اور معیاری کالجز ہیں نمز کے ایفیلیٹڈ۔ تو نمز میں اچھے مارکس لے کے آپ ان کالجز میں آ سکتے ہیں۔ یس، ان کالجز میں وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کا میرٹ پبلک سیکٹر میں پوائنٹ سے رہتا ہے، 0.1 0.2 0.5 یا میکسیمم 1% سے رہتے ہیں۔ ادھر ایسے اسٹوڈنٹس کا نہیں ہوتا جو کافی زیادہ رہ رہے ہوں۔ مطلب اس بار
سی ایم ایچ بہاولپور کا 91% پہ رکا تھا. اس کے علاوہ سی ایم ایچ ملتان کا 90.5 پہ رکا تھا, اور کمس کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا 90.13 پہ میرٹ رکا تھا. اس کے دوسرے بھی ملٹیپل فائدے ہیں, جیسے آپ کے ٹیچرز ادھر آرمی آفیشیلز ہوتے ہیں, مطلب بریگیڈیئر کرنل رینک کے ٹیچرز آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک فل پروف سیکیورٹی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کینٹ پاس ہوتا ہے, تو آپ کینٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑی سی وہ بھی آپ کو ایک سیکیورٹی والا آپ کو تھوڑا سا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے فل پروف سیکیورٹی میں آپ رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو کینٹ میں انوائرمنٹ ملے گا وہ ویری کام, بہت ہی پرسکون ماحول ملے گا. اس کے علاوہ کالجز میں ڈسپلن بہت زیادہ ہے, ڈسپلن پہ کوئی بھی بات نہیں مانی جاتی, اور ہر لحاظ سے اچھا ہے. اور سب سے میجر بات اس کی یہ ہے کہ اس میں جو ہم فی پے کرتے ہیں نا, وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ سپوز کنز میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کی 9 لاکھ فی ہے, تو آپ کو ہر 3 مہینے بعد کوئی تقریباً 2,25,000 دینا پڑے گا. تو یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ آپ اگر کسی سی ایم ایچ پرائیویٹ کالج میں پڑھتے ہیں, تو ادھر آپ کو آپ کے ساتھ ہر کلاس میں نا آپ کو آرمی کے کیپٹن ڈاکٹر جو بن رہے ہوتے ہیں, میڈیکل کیڈٹس, ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے, تو ان کے ساتھ بھی ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں. ہوپ سو آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی نمس میں, اور آپ تھوڑے سے کنونس ہوئے ہوں گے. میں پھر سے کہوں گا, اگر آپ کا پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں کرنے کا ارادہ ہے, اور آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, اور اچھے میڈیکل کالج اور معیاری اور سستے میڈیکل کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ پلیز نمس کے ٹیسٹ میں ضرور اپیئر ہوں, اور ادھر جا کر آپ اپنا اچھا سکور کریں, تبھی جا کر آپ کو نمس کے اچھے کالج میں ایڈمیشن ملے گا. میں آپ کو ایک نیکسٹ سیریز چلاؤں گا, جس میں نمس کے سبھی کالجز کا آپ کو رینک, سیٹ ڈسٹریبیوشن, فیس اسٹرکچر اور سارا کچھ پچھلے سال کا میرٹ سبھی کچھ بتاؤں گا. تو پلیز ہمارے چینل کے ساتھ جڑے